إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ یہ جو ساتھی دروازے کے سامنے رستے میں بیٹھ گئے ہیں، آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں کتنے آکورڈ لگتے ہیں، جو بھی آتا ہے عجیب نظروں سے آپ کو دیکھتے ہیں۔ پیچھے بھی بیٹھنا اور بیٹھنا بھی دروازے کے سامنے، آگے کوئی ٹکٹ زیادہ تو نہیں ہے نا۔ اللہ پاک نے اپنی کلام میں جو کہ جوامع الکلم رب العالمین ہے، اللہ پاک کے انتہائی جامع کلمات کا مجموعہ ہے۔ جس طرح آپ ایس ایم ایس میں کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم الفاظ میں اپنا مقصد بیان کر سکیں آپ، اسی طرح یہ رسالۃ النصیۃ القصیرہ، یہ ایس ایم ایس ہے، انتہائی مختصر بات کی گئی ہے، لیکن وہ اتنی جامع بات ہے کہ اپنا مقصد صرف ایک طرز پر نہیں، ہر پہلو سے اپنا مقصد بیان کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اسی چیز کو ایک بکریاں چرانے والا جب پڑھتا ہے تو وہ اس کے ذہن پر بھی ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے، اور اسی چیز کو ایک پروفیسر اور فلسفی جو پیاسا ہے سارے فلسفے پڑھ کے وہ جب پڑھتا ہے تو وہ اس کو بھی مطمئن کر دیتی ہے۔ یہ صرف اللہ پاک کی کلام کا کمال ہے۔ انسان کی کہانی اللہ پاک نے مختلف الفاظ میں بیان کی ہے، اور ہر پہلو اتنا جامع ہے۔ آج ہم نے اس میں سے جو پہلو چنا ہے وہ سورہ الانسان ہے، جو ہمارے یہاں، جو ہمارے سب کنٹیننٹ میں قرآن پرنٹ ہوتے ہیں، اس میں وہ سورہ الدہر کے نام سے ہے۔
جبکہ جو یہاں عرب ملکوں میں پرنٹ ہوتے ہیں اس سورت کا نام سورہ الانسان ہے، اور یہ سارے نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہیں، یہ توقیفی نام ہیں، کسی نے سوچ کر نہیں رکھے، اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا نام بتایا۔ کہا کہ انسان کی جو کہانی ہے جس کے لیے ہم نے اس کو پیدا کیا ہے ملے جلے نطفے سے، وہ صرف اس کا یہ امتحان ہے کہ اما شاکرن و اما کفورا، یہ شاکر بنتا ہے یا ناشکرا بنتا ہے، بس یہ امتحان، دو لفظ ہیں سارے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک تمام کی کہانی ان دو لفظوں میں سمٹ آئی ہے۔ یہ ایک آئینہ ہے جس میں ہم اپنا حشر دیکھ سکتے ہیں قیامت بپا ہونے سے پہلے۔ آپ کو پتا ہے موبائل بینکنگ شروع ہو گئی ہے، آن لائن بینکنگ شروع ہو گئی ہے، آپ اپنا اکاؤنٹ گھر بیٹھے چیک کر سکتے۔ اللہ پاک نے یہ سروس بہت پرانی شروع کی ہوئی، جو چاہتا ہے کہ اس کا حشر آخرت کی بجائے دنیا میں بپا ہو جائے اور اسے پہلے ریزلٹ آؤٹ ہو جائے، تو کہا کہ صدقے دل سے آئینہ دیکھو اور تسلیم کرو کہ یہ تمہاری صورت ہے، یہ تمہارا ریزلٹ ہے، تو بات واضح ہو جائے گی۔ یہ شکری اور ناشکری، اور الفاظ بھی کیا استعمال کیے ہیں ناشکری کے لیے، کفر، جو ایمان کی بھی ضد ہے۔ اصل میں ایمان شکر ہے سارے کا سارا، اور بے ایمانی اس کا نام ہی کفر ہے۔ ایمان کے بالمقابل جو ہے وہ ہے ہی کفر۔ کفر سراسر ناشکری ہے، اے ٹو زی۔ اور دوسری جگہ اس کو لایا گیا شکر اور کفر۔ اب یہ کفرا اصطلاح ہے دبا دینے والا، اسی لیے کفار کہتے ہیں کسان کو، وہ بیج کو دباتا ہے، تو اس کے لیے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے عربی میں، اور قرآن حکیم نے بھی استعمال کی ہے، تاکہ سورہ الفتح میں فرمایا کہ اس کھیتی سے بونے والا خوش ہو، وَيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ، تو وہ کھیتی جو ہے وہ اس لیے اس کو کفر کہتے ہیں، ایک جذبہ، ایک چیز ہے زندہ جس کو اس نے دبا دیا ہے۔ کہا ہم تمہارے دبائے ہوئے بیج نہیں نکالتے ہیں نا، کہا تو تمہارا دبایا ہوا مردہ ہم نہیں نکال سکتے، تم ہر سال میں 2 دفعہ دیکھتے ہو حشر کے نہیں اس بیج کا، تم دبا کے آتے ہو ہم نکال دیتے ہیں۔ تو کفر ہے اصل میں ایک ایسے جذبے کو دبا دینا کہ جو امڈنا چاہتا ہے۔ آپ جب کسی کے احسانات لیتے ہیں تو نتیجے میں آپ کے دل میں اس کی قدر بڑھتی ہے اور آپ اسے محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم لا تجعل لفاجر علی یدا فیحبہ قلبی، اللہ پاک کسی فاجر کا میرے اوپر احسان نہ ہونے دینا، اس کا ہاتھ میرے ہاتھ کے اوپر نہ ہونے دینا، فیحبہ قلبی، اس سے میرا دل محبت کرنے لگ جائے گا۔ اور تو نے فاجر سے محبت منع کی ہے، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، جو تیرا فاجر ہے ہم اس سے قطع تعلق کرتے ہیں۔ عیناً شکرا کہتے ہیں اس چشمے کو کہ جو زمین کے دباؤ کا مقابلہ کرتے ہوئے، اس کو ہٹاتے ہوئے، اس سے مزاحمت کرتے ہوئے لڑتا بھیڑتا پھٹ کر باہر نکل آتا ہے۔ اس کو کھودنے کی ضرورت، کنواں آپ کھودتے ہیں اس کو بئر کہتے ہیں، چشمہ خود لڑتا ہے زمین سے، پھٹ کر باہر نکلتا ہے۔
اس کو کہتے ہیں عینن شکرا، وہ چشمہ جو خود بخود پھٹ کر باہر نکل آیا ہے۔ تو شکر اصل میں لفظ ہے اس جذبے کا کہ جو تمام مادی اسباب کا مقابلہ کرتے ہوئے، بہت ساری ریزنز ہوتی ہیں نا کہ نہیں یہ احسان فلاں وجہ سے ہوا ہے، یہ کام فلاں وجہ سے ہوا ہے، یہ فلاں وجہ سے ہوا، کہا کوئی وجہ نہیں، اللہ کی وجہ سے ہوا۔ وجہ ساری اس کے فیصلے کے بعد پیدا ہوئی ہیں، یہ اسباب سارے اس کا فیصلہ ہو جانے کے بعد تیرے خادم بنے، تیری خدمت کی انہوں نے۔ اور وہ جو لوگ یہ سمجھا کرتے ہیں کہ ان کے بڑے تعلقات اور بڑے لمبے ہاتھ ہیں، جب الٹا وقت آتا ہے تو وہ ہاتھ گلے پڑ جاتے ہیں، پھر پاؤں زمین پر لگتے کوئی نہیں ہے۔ لہذا مادی اسباب کا سینہ چاک کرتے ہوئے اس کے دل سے وہ محبت نکلتی ہے جو اس کے خالق سے جا ملتی ہے، یہ ہے شکر۔ اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود اپنے شکر کو عمل سے ثابت کرو۔ شکر کرتے ہیں، شکر کہتے نہیں ہیں، شکر کیا جاتا ہے، کہا نہیں جاتا۔ شکر کرنے کی چیز ہے، کہنے کی چیز نہیں۔ اعملوا آل داود شکرا، تمہارا عمل یہ بتائے کہ تم شکر گزار ہو۔ بعض لوگ ناشکری کرتے ہیں لیکن حق سمجھ کر کرتے، بعض سے ناشکری سرزد ہو جاتی ہے، ہم سر سے پاؤں تک ناشکرے ہیں۔ جب ہم اللہ پاک کی نعمتوں کا احسان نہیں کر سکتے، ان کو گن نہیں سکتے، تو ہم ان کا شکر ادا کیسے کر سکتے؟ لیکن وہ جو موٹی موٹی ہمیں نظر آتی ہیں، ہم ان کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ماں باپ چارپائی پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اولاد سامنے کھیل رہے ہوتے ہیں، دونوں نعمتیں ہیں۔ وہ جنت کا دروازہ ہے، یہ دنیا کا دروازہ ہے، دنیا اور آخرت دونوں آپ کے ہاتھوں میں ہیں، ہم شکر نہیں کرتے۔ تو بعض دفعہ بندے سے ناشکری ہو جاتی ہے لیکن نادانستہ ہوتی ہے۔ بعض لوگ ناشکری اپنا حق سمجھ کر کرتے، بعض لوگوں سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، خطا ہو جاتی ہے، بعض لوگ گناہ یا خطا اپنا حق سمجھ کر کرتے ہیں اور ہوتا وہ گناہ ہی ہے، لیکن فرق زمین اور آسمان کا۔ خطا دونوں کی خطا، آپ پلٹ کے جائیں نا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا جو واقعہ ہے وہ اصل میں وہ نیوٹرل پوائنٹ ہے جہاں سے ہم گیئر بدلی کرتے ہیں، پہلے سے دوسرا تو نیوٹرل پہ آ کے، دوسرے سے تیسرا تو نیوٹرل پہ آ کے، تیسرے سے چوتھا تو نیوٹرل پہ آ کے۔ وہ پوائنٹ ہے جہاں سے ہماری کہانی شروع ہوتی ہے اور ہمارے رستے وہاں سے ملتے ہیں۔ جب کوئی چیز آپ سے کھو جائے، ٹھیک طرح سے کھلے نا، تو آپ ایگزٹ کرتے ہیں اور بیک میں جاتے ہیں۔ بیک میں جائیے، وہاں سے رستہ ڈھونڈیے۔ خطا آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی، خطا ابلیس سے بھی ہوئی تھی۔ آدم علیہ السلام سے نادانستہ ہوئی تھی، ابلیس نے حق سمجھ کر کی تھی، اس لیے آج تک لڑ رہا ہے۔ حق کے لیے لڑتے ہیں نا، اپنے رائٹ کے لیے جدوجہد کرتا ہے نا بندہ، اس نے اپنا رائٹ سمجھ کر خطا کی تھی۔ آدم علیہ السلام سے ہو گئی تھی، انہوں نے اپنا حق نہیں سمجھا تھا، اسی لیے فوراً ہتھیار ڈال دیے نا، رونا شروع کر دیا کہ غلطی ہو گئی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ناشکری آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی، ساری جنت حلال کر دی، کلوا منها حیث شئتم،
اس جنت میں جہاں چاہو تمہاری ملکیت ہے وہاں سے کھا لو. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، بس اس درخت کے قریب مت جانا. چلے گئے. واقعہ بیان کیا جا چکا ہے. تو ناشکری ہوگی نا کہ جس مالک نے سب کچھ آپ کو الاؤ کر دیا تھا اور فری میں کیا تھا، آپ پورا گھر کسی کے سپرد کر دیں اور اسے آپ کہیں گے یہ جو چھوٹا سا کمرہ ہے، سٹور ہے، اس کو آپ مت چھیڑیے گا، اس میں میرا سامان جو ہے وہ میں نے رکھا ہوا ہے، باقی یہ 3 بیڈ روم آپ کے ہیں، جیسے چاہیں آپ استعمال کریں. اور وہ سیدھا آپ جو ہی آپ فلائٹ، اسے پتا چلے کہ فلائٹ اڑ گئی ہوگی، وہ پہلا کام یہ کرے کہ سٹور کا تالا توڑے. ناشکری ہوگی. لیکن انہوں نے یہ ناشکری حق اپنا سمجھ کر نہیں کی. وہ جو تجسس کا مادہ انسان کے اندر جو آپ کو آج جہاز میں اڑاتا ہے، سب میرین میں سفر کرواتا ہے، شٹل میں آپ کو خلا میں لے جاتا ہے، اس کے پیچھے وہ تجسس کا جذبہ ہے. وہ تجسس ضروری تھا کائنات فتح کرنے کے لیے، لیکن مس ہیپ بھی ہو جاتا ہے. گاڑی جب چلتی ہے تو آپ کو جو لائسنس دیا جاتا ہے وہ ایکسیڈنٹ کا لائسنس نہیں ہوتا، گاڑی چلانے کا لائسنس ہوتا ہے. لیکن جب لائسنس ملتا ہے تو ٹریفک والوں کو بھی پتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اسی لیے تو رولز بنائے کہ فلاں کا اتنا جرمانہ ہے، فلاں کا اتنا جرمانہ ہے، فلاں کا اتنا جرمانہ ہے. ہو گیا، لیکن انہوں نے اپنا حق سمجھ کر نہیں کیا، فوراً احساس ہوا. تو انسان کا کمال گناہ نہ کرنا نہیں ہے. لوگ عام طور پہ متقی اس کو سمجھتے ہیں جس سے کوئی گناہ نہ ہو، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں. فرمایا اگر تم سے گناہ نہ ہو تو اللہ پاک تمہیں لے جائے. مسلم شریف کی حدیث ہے، ذہب اللہ بکم، اللہ تمہیں لے جائے اور وہ مخلوق پیدا کرے کہ جس سے خطا ہو، پھر وہ روئے، پھر اس کی آنکھوں سے امرت رس ٹپکے. یہ وہ پانی ہے جو رب کو مطلوب ہے. آدمیت کی معراج وہ آنسو ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ دنیا کا ہر پانی گندگی دھونے کے بعد گندا ہو جاتا ہے. دنیا کا ہر پانی چاہے وہ زمزم ہو، اس سے آپ ناپاک کپڑے کو اگر دھوئیں گے تو وہ پانی اب ناپاک ہو گیا ہے. دنیا کا ہر پانی گندگی دھونے کے بعد ناپاک ہو جاتا ہے سوائے بندہ مومن کی آنکھ سے ٹپکنے والے آنسو کے. کتنے لوگوں کے زنا صاف کر دیتا ہے وہ، کتنے لوگوں کے پہاڑوں کی مانند گناہ بہا لے جاتا ہے، لیکن خود اتنا پاک ہوتا ہے کہ فرشتے وضو کرتے ہیں اس سے. انسانیت کا کمال گناہ نہ کرنا یہ نہیں ہے. خالق سے غلطی نہیں ہوئی کہ وہ ایسی مخلوق بنانا چاہتا تھا جبرائیل ٹائپ کہ جس سے کوئی گناہ نہ ہو، وہ ایسی بنانا چاہتا تھا جس سے گناہ ہو جائے. خلا رکھا اس نے، لیکن کہا کہ وہ پلٹ آئے، وہ واپس آ جائے. اور پہلا ایکسپیریمنٹ یہی کروایا. اگر اللہ نہ چاہتا آدم علیہ السلام سے کبھی وہ خطا سرزد نہ ہوتی. فرمایا میری پیدائش سے 40 سال پہلے اللہ نے فیصلہ کر دیا تھا کہ میں آدم کا امتحان لوں گا اور آدم فیل ہو جائے گا. لیکن آدم علیہ السلام نے اس کو اپنا حق نہیں سمجھا. ابلیس سے بھی ناشکری ہوئی. کیا ناشکری ہوئی؟ کہ وہ جو سجدے کر رہا تھا وہ اصل میں اللہ کا اس پر احسان تھا. وہ ظالم اس کو اپنا احسان اللہ پر سمجھتا رہا، جیسے ہمیں سے اکثریت کرتی. ہم جب مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں تو ہم نماز نہیں پڑھنے آتے، ہم شکر ادا کرنے نہیں آتے، ہم اللہ کے احسانوں کا بدلہ دینے نہیں آتے، ہم اللہ کو بھتا دینے آتے. اور پھر بعد میں گلا کرتے لو جی نمازاں بھی پڑھی دیا نے تو مصیبت پھر بھی ساڈا گھر نہیں چھڑ دی، بھتا بھی لے لیا
اور مصیبت بھی دور کوئی نہیں کی. یہ اللہ پر احسان چڑھانے آتے. حالانکہ ہمیں جو کچھ دیا گیا، فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں اس حال میں تمہاری ماؤں کے بطن سے نکالا کہ تمہیں کچھ پتا نہیں تھا. تمہارے باپ کا نام کیا ہے، قوم کیا ہے، ماں کا نام کیا ہے، کون ماموں ہے، کون چچا ہے، تم کون ہو. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تمہاری آنکھ اٹھے شکر اکٹھا کرے، اولاد پر پڑے شکر اکٹھا کرے، ماں باپ پر پڑے شکر اکٹھا کرے، مکان کی طرف اٹھے شکر اکٹھا کرے، گاڑی کی طرف اٹھے یہ شکر لے کر آئے، یہ شکر کی شکر اکٹھی کرے، تمہارے وجود کے چھتے کو شہد سے بھر دے، اس سے شکر ٹپکے. اعملوا آل داؤد شکرا. ہم یہاں جب آتے ہیں اصول یہ ہے کہ ہمیں وہ جذبہ جو ہم باہر نکلے اور ہم نے اکٹھا کیا، وہ جذبہ ہمیں کھینچ کر مسجد میں لے آتا ہے. ہماری ذات، ہمارا وجود اس جذبے سے پھٹنے والا ہو جاتا ہے. کیسے شکر ادا کروں اس کا جس کے میرے اوپر اتنے احسانات. کہا یہاں سر رکھو زمین کے اوپر، اسے ارتھ کر دو. کہنے والے کہتے ہیں کہ اگر نماز نہ ہوتی تو اللہ والے پھٹ کے مر جاتے. وہ انہیں انگیج کر لیتی ہے، وہ وصول کر لیتی ہے. جیسے ہم جمعہ ریکارڈ کرتے ہیں، جا کے ان کو دے کے آتے ہیں، مہینے کے بعد وہ اس کو کمپیوٹر میں ڈال لیتے ہیں، ہمیں خالی کر کے MP3 واپس کر دیتے ہیں، جاؤ پھر بھرو. وہ جو شکر آتا ہے ہم سجدے میں جمع کرواتے ہیں، اللہ پاک اس کو وصول کر لیتا، کہتا جاؤ اور اکٹھا کرو. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، تمہاری سماعت بھی شکر اکٹھا کرے. وَالْأَبْصَارَ، تمہاری آنکھیں بھی شکر اکٹھا کریں. افئدہ کیا ہے؟ دل کے لیے اللہ پاک نے 4 الفاظ استعمال کیے ہیں قرآن میں. صدر، فؤاد جس کی جمع افئدہ ہے، قلب اور لب، اور چاروں کی الگ ڈومینز ہیں، چاروں کا کام الگ ہے. صدر ایک اوپن برتن ہے جس میں ہر اچھا برا خیال آتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، قلوب الناس نہیں. قلب میں لے کر جاؤں گا، قلب میں میری غلطی کی وجہ سے جائے گا. میں ٹھیک طریقے سے اینٹی وائرس انسٹال نہیں کر سکا، ٹورنٹ سے کو کیا ہوا ہوگا. ہم کا اکثر و بیشتر ہم لوگوں کا ٹورنٹ پہ ہی، اصلی والا ہے کو نہیں. جو نیا مسلمان ہوتا ہے نا اس کا اوریجنل ہوتا ہے. ہم فوٹو کاپی والے مسلمان ہیں. یہ اس کا احسان ہے کہ قبول کر لیتا ہے. تو صدور وہ کروڈ پوزیشن ہے دل کی کہ جس میں ہر اچھا برا جو ہے خیال آ کے پڑتا ہے. یہ پہلا سٹیج ہے. فؤاد وہ ہے جو اس کی سکروٹنی کرتا ہے، میرے کام کا کون سا ہے، ڈیلیٹ کون سا کرتا ہے. یہ جنک والا، اس کو نکال دینا ہے. یہ فؤاد ہے، اس لیے فرمایا یہ سوچتا ہے. یہ افئدہ جہاں آنکھ بھی لا کے ڈالتی ہے، جہاں کان بھی لا کے ڈالتا ہے، پھر دل اس کی سکروٹنی کرتا ہے. یہ میرے رب کا احسان ہے، اس کو دل میں جانے کی اجازت ہے. قلب فیصلہ کرتا ہے، جن کا قلب جو فؤاد صحیح ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ میرے رب کا احسان ہے. جن کا صحیح نہیں ہوتا، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، ہم ان کا دل، ان کا فؤاد پلٹ دیتے، الٹی سوچ سوچتا ہے. نہیں یہ تو فلاں کا احسان ہے، اور یہ تو میری محنت کا نتیجہ ہے. کیا ہوا تھا قارون کے ساتھ؟ کہا اللہ کا حصہ نکالو. کمایا میں نے، انما اوتیتہ علی علم عندی، اور میں نے اپنی ٹیکنیک سے کمایا، اللہ درمیان میں کہاں سے آ گیا. یہ پتا چلا کہ اصل خرابی اس کے فؤاد کے اندر ہے، اس کا کوئی بندوبست کرنا پڑے گا.
پھر فؤاد سے اگلا سٹیج قلب ہے. ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، یہ یہاں اس کے لیے نصیحت ہے جس کا کوئی دل ہے. جب قرآن سنے، واقعات سنے. اچھا، اللہ پاک سے جو متعلق چیز، اللہ کا کلام ہے، سیدھا دل میں جاتا ہے. نازل بھی کہاں کیا گیا؟ نزل بہ الروح الامین علی قلبک، حضور کے قلب پر نازل ہوا، کانوں پر نازل نہیں ہوا. اور حضور کی شرح صدر یہ تھی کہ وہاں کوئی بھی کروڈ خیال نہیں آتا، کوئی گندا خیال نہیں آتا تھا. تشریح کر دی اس کا. تشریح کس کو کہتے ہیں آپ؟ پوسٹ مارٹم کو، ڈی سیکشن جب آپ کرتے اس کو علم التشریح کہتے. شرح صدر کیا ہوئی؟ جبرائیل نے نکالا تھا کہ نہیں نکالا تھا؟ وہ فولڈر ہی نکال دیا. کوئی خیال ہی برا نہیں آ سکتا. ان کے خیال وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. شکر کی بات ہو رہی. تو کچھ لوگ، آپ دیکھیں اللہ پاک نے ہمیں بہت کچھ عطا کیا ہے، سب کچھ ہی عطا کیا، سب کچھ اسی کے، ہم بھی اس کے ہیں. ہمارے سارے جو بھی متعلقات ہیں، ہماری جو بھی چیزیں ملکیت ہیں، وہ اس کی ہیں. ان میں سے کوئی چیز امتحان کے طور پہ مانگتا ہے، کہتا ہے کہ تمہاری خالہ بیمار ہے، اس کی دوائی کے پیسے دے دو. ان میں سے مما آتاکم آتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، انہیں ان مال میں سے جو دو جو تمہیں اللہ نے دیا ہے. ایک صاحب یہاں سے ڈپورٹ ہو گئے، پیسے کوئی درہم میرے پاس چھوڑ گئے تھے کہ کوئی چیز جو ہے وہ مجھے پاکستان چاہیے ہوگی تو میں یہاں سے منگوا لیا کروں گا. وہ جی ایمرجنسی ٹارچ بھیج دیں، اور پیسے کہاں سے کاٹ لیں؟ وہ میرے والے درہموں سے کاٹ لیں. اللہ پاک کیا کہتا ہے؟ آتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، وہ جو میں نے تمہارے پاس مال رکھا ہوا ہے نا، اللہ کا مال، اس میں سے انہیں دے دو. آپ اندازہ کریں اس بندے کا کہ جس نے آپ کا 2 لاکھ دینا ہے، وہ آپ کا 2 لاکھ کا مقروض ہے. آپ فتویٰ پوچھتے ہیں مولوی صاحب سے کہ مولوی صاحب میں نے فلاں بندہ جو ہے اس کی مدد کی ہوئی ہے، اس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، وہ پیسے واپس نہیں کر سکتا، تو میں زکوٰۃ میں سے اس کے پیسے کاٹ سکتا ہوں؟ مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں، تم اپنے مال میں سے خود نہیں کاٹ سکتے، اس لیے کہ یہ اسی طرح ہے جس طرح کوئی صاحب جا رہے تھے، گھر والوں نے انہیں 4 آنے دیے، کہا کہ بیٹا اس کا تیل ڈالنا ہے مسجد میں. آپ کو پتا نا وہ کوڑا تیل ڈالتے تھے، دیا جلتا تھا بٹی والا، اور 4 آنے دیے کہ اس کی چیز کھا لینا. اب وہ کھیلتے ہوئے جا رہے، 4 آنے گرے اور گر کے نالی میں جا کے پڑے. ڈھونڈتے رہے بیچارہ، اب نالی سے کہاں ملے تو کہنے لگا اللہ پاک تیرے والے تو گئے، اب اپنی چیز لینے جاتا ہوں. تو کہا گیا کہ وہ جو آپ کے ہاتھ سے گر کے نالی میں چلے گئے ہیں وہ اللہ والے نہیں گئے، وہ تیرے والے گئے. اب قرض جو آپ کو پتا چل گیا کہ یہ بندہ جو ہے وہ قرض واپس نہیں کر سکتا، اب خود سے کاٹنا شروع ہو گئے، تو یہ وہ نالی والی بات ہو گئی ہے. کہا کہ آپ اس کی تملیک کریں، آپ اس کو دیں، اور پھر وہ آپ کو قرض اتارنے کی نیت سے واپس کر دے، پھر آپ کی ادا ہو جائے گی. اب وہ کہتا مجھے پتا ہے میں نے دیے تو کھا جائے گا، وہ یہ بھی کھا جائے گا. اور نہیں یار تم چیک لے لو اس سے، یہاں تو چیک آپ کو پتا ہے بہت بڑی مصیبت. انہوں نے نقد پیسے اسے دیے اور اسے کہا کہ یہ لو پیسے اور آپ اس میں سے اپنا قرض اتار دو. اس نے پکڑ لیا 10,000. کہنے لگا شام کو میں آؤں گا، مسجد میں اکٹھی نماز پڑھیں گے، پیسے بھی آپ کو دے دوں گا. اب ان صاحب نے وہ پیسے پکڑے، اس میں سے 9,000 انہوں نے باقی جو فیسیں شیسیں بچوں کی دینی تھی اور کوئی خرچے برچے تھے وہ پورے کیے، اور شام کو آ کے وہ اس 10,000 میں سے 1,000 اس کو واپس کرتے ہیں. اور ساتھ پتہ کیا کہتے ہیں؟
کہتے ہیں یہ بھی اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے آپ کو دے رہا ہوں، یعنی یہ بھی تم زیادتی کر رہے ہو آپ میرے ساتھ۔ اللہ پاک کے ہم اتنے مقروض ہیں، پوری زندگی قرض ہے ہمارے اوپر، اس میں سے ہم 5 منٹ آ کے دیتے ہیں اور ساتھ احسان بھی چڑھاتے ہیں کہ بچوں کا پیٹ کاٹ کے اچھا بھلا گاہک چھوڑ کے آئے ہوں ویگن کے پاس، بچوں کا پیٹ کاٹ کے تجھے سجدہ کرنے آئے ہوں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تجھے زندگی دی ان کے لیے، کاموں کے لیے گئی تھی۔ نہ شکراپن ہے تو شکر کیا ہے اور اس کی ضد کیا ہے؟ فرمایا هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ پاک نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا۔ ہر جنریشن دوسری جنریشن کی خلیفہ ہوتی ہے، سکسیسر ہوتی، جو بھی ٹیک اوور کرتا ہے وہ خلیفہ ہوتا ہے، بعد میں آنے والا سکسیسر جس کو آپ کہتے ہیں۔ پچھلی جنریشن گئی، ہم تمہیں لے کر آئے۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ خَلَائِفَ وَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ، جس نے ناشکری کی اس خلافت کی تو اس کی ناشکری اس کے اپنے گلے کا پھندا بن جائے گی۔ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اور اللہ پاک اپنے بندوں کی ناشکری پر راضی نہیں ہے۔ یہ رضا اور مشیت دو الگ چیزیں ہیں، ان کو گڑ مڈ کریں گے تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی۔ مشیت اور چیز ہے، دنیا میں کوئی گناہ اس کی مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ لیکن کوئی گناہ اس کی رضا کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ایک باپ ہے اور وہ ایگزامینر ہے اور اس کا بیٹا پیپر دے رہا ہے، وہی اس کی نگرانی کر رہا ہے، اور جب بھی گزرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کا بیٹا غلط پٹڑی پر چڑھ گیا ہے۔ 2-4 سٹیپ ٹھیک کرنے کے بعد میتھس کے اب وہ غلط سٹیپ کر رہا ہے۔ کیا وہ اس کے غلط کرنے پر راضی ہے؟ نہیں راضی نا، اس کا دل جل رہا ہے، اس کا دل نہیں، اس کا دل کرتا کہ ایک پٹکار مارے اس کے منہ پر کہ رات کو میں نے تمہیں کیسے سمجھایا تھا اور اب تم کیا کر رہے۔ وہ اس کی رضامندی کے ساتھ نہیں کر رہا، لیکن اس کی مشیت کے ساتھ کر رہا، کیونکہ وہ مشیت امتحان کا حصہ ہے، جزو ہے۔ اگر اس کی مشیت نہ ہو تو پھر ٹوک نہ دے، کچھ نہ کرے، چلتے ہوئے کون نہیں مار دے اسے، تاکہ بچے کو پتا چل جائے کہ دوبارہ اس کو ریوزٹ کرے کہ میں نے کیا کر دیا۔ اب کون نہیں مارنا، کیا ہو گیا؟ کرپشن ہو گئی، بدعنوانی ہو گئی۔ چھیڑنا نہیں، گناہگار گناہ کرے اور اسے فالج ہو جائے تو آئندہ اس کا باپ بھی نہیں کرے گا، تو امتحان تو ختم ہو گیا نا۔ لوگ حرم میں طواف کے دوران حتیم کے اندر جہاں لوگ دونوں ہاتھ بیت اللہ کی دیوار پر رکھ کے سینہ رگڑتے اور روتے ہیں، وہ آئیڈیل جگہ جیب کاٹنے والوں کی، اکثر جیبیں وہاں کٹتی۔ کوئی کس درک میں لگا ہوا ہے، کوئی کس درک میں لگا ہوا۔ رب کی مشیت کے بغیر وہ نہیں کاٹ سکتے، لیکن ان کے کاٹنے میں رب کی رضا شامل نہیں ہے۔ اب کل جب وہ پیپر کا ریزلٹ آئے اور وہ غلط ہو تو بیٹا بجائے شرمندہ ہونے کے الٹا ابو کو یہ کہے کہ آپ میرے سر پر 50 پھیرے آپ نے لگائے، آپ مجھے وہاں ٹوک نہیں سکتے تھے؟ اگر آپ چاہتے کہ میں فیل نہ ہوں، یہ آپ نے مجھے فیل کروایا ہے۔ کیسے ابو ہیں آپ؟ آپ بتاتے نا مجھے، میں دوسرے کی نقل ہی لگا لیتا، لیکن مجھے ٹوک تو وہاں دیتے نا کہ میں غلط کر رہا ہوں، آپ دیکھتے رہے، آپ نے مجھے فیل کروایا ہے۔
کہا نہیں بیٹا دیکھتا تو میں ہوں، واللہ بما تعملون بصیر، جو تم کرتے ہو اللہ سے دیکھ رہا ہے، واللہ بما تعملون خبیر۔ لیکن ٹوکنا امتحان کے قانون کے خلاف ہے، اور اللہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ اپنی سنت کے خلاف کبھی نہیں کرتا۔ اب بندہ قیامت کے دن کہے کہ سرکار جب آپ کو پتا تھا کہ میں مسجد جانے کی بجائے گھر والوں کو میں نے مسجد کہا اور میں جا رہا ہوں نیٹ کے کیفے پہ، اور وہاں میں نے جا کے جو ہے وہ فلاں فلاں سائٹیں دیکھنی ہیں، اللہ تجھے پتا تھا تو جب میں مسجد کے پاس سے گزرا تو وہاں فالج کیوں نہیں ہوا؟ مجھے ہلکا سا بھی اٹیک ہو جاتا، میں سمجھ جاتا، میں سیدھا وضو کرنے گھس جاتا۔ تو پھر تمہیں اللہ پاک کو تمہیں پیدا کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ وہیں فیصلے کر لیتا۔ ہم جو کچھ یہاں کر رہے ہیں وہاں پتہ ہے اسے ہم نے آئندہ کیا کرنا ہے۔ اسی لیے فرمایا تم اللہ پاک کا شکر ادا نہیں کرتے ہو کہ اللہ پاک کو پتا کہ تم نے کل کیا کرنا ہے، پھر بھی تمہاری توبہ قبول کر لیتا ہے وہ۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ کمال دیکھو اسے پتہ تم نے کل پھر کرنا ہے، لیکن وہ اس لحظے کو تیری نیت کو دیکھتے ہوئے کہ تم 100% شور ہو کہ تم نہیں کرو گے، وہ قبول کر لیتے۔ اور پھر جب کل تم سے ہو جاتا تو وہ پچھلا تمہارے اکاؤنٹ میں نہیں ڈالتا، کہتا وہ میں نے ڈیلیٹ کر دی۔ یہ ہے شکر۔ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ اپنے بندوں کی ناشکری پر راضی نہیں ہے، اگرچہ اس نے تمہیں ناشکری کرنے کا موقع دیا ہے۔ موقع نہ دیا جائے غلط اور صحیح لکھنے کا تو امتحان پھر لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے بیٹے کو خود ہی پروموٹ کر دے آگے بندہ۔ امتحان کا قانون یہ ہے کہ نبی کے رشتہ داروں سے بھی لیا جائے گا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا فیل ہو گیا، لیا نا، اولو العزم رسول ہیں، 950 سال صرف تبلیغ کی ہے۔ 50 سال کے تھے جب تبلیغ شروع کی ہے، 1000 سال عمر پائی ہے، ایک بیٹے کے حق میں سفارش قبول نہیں، اور بیٹا بھی وہ جو منافق تھا، باپ کو بتاتا رہا کہ وہ مومن ہے اور لگا وہ اماں کے ساتھ تھا، ماں کافر تھی نا، لہذا وہ منافق ہو گیا تھا۔ تعجب انہیں اس وقت ہوا حضرت نوح علیہ السلام کو کہ جب وہ کشتی پر بیٹھ گئے اور بیٹا باہر کھڑا ہے تو پریشان ہو گئے کہ بورڈنگ تو اس کا بھی پاس بنا ہوا تھا، اس کو کیا ہو گیا ہے؟ قال یا بنی ارکب معنا، او پتر تو ہمارے ساتھ سوار ہو، تو مومن ہے، ولا تکن مع الکافرین، تو کافروں کے ساتھ کیوں کھڑا ہے؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں کافر ہوں۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا جی میرا خیال یہ، میرا اجتہاد یہ ہے، نئی نسلوں میں میری عقل زیادہ کام کرتی ہے، کشتی پہ سوار ہونے کی ضرورت کوئی نہیں، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اگر پانی آیا تو۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، بیٹا آج کوئی کسی کو پناہ نہیں دے گا سوائے اس کے کہ جس پر رب نے رحم کر دی، اور رب کا رحم آج اس کشتی میں ہے، یہ کشتی نوح ہے۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ پانی چڑھ آیا، پانی کے چڑھنے کی رفتار زیادہ تھی، بیٹے کے چڑھنے کی رفتار کم تھی، پانی نے پکڑ لیا، غوطہ کھایا تو باپ کی محبت ٹپکی کہ غلطی ہو گئی اس سے اجتہادی، ابھی بھی نہیں سمجھے کہ وہ کافر ہے۔ دیکھیں کتنی کایاں ہوتی ہے اولاد، ماں باپ نہیں سمجھتے کہ میرا یہ بیٹا فرشتہ صورت بیٹا، اس نے فیس بک پہ کیا گل کھلائے ہوئے ہیں، وہ سمجھتے میرے بیٹے کو دیکھو تو صحابہ یاد آ جاتے ہیں، ابھی نہیں سمجھے کہ یہ اصل میں کافر ہے، یہ دو منہ ہے، یہ ماں کے مذہب پر ہے۔ آپ دیکھتے ہیں سٹوری، وہ جی آمنہ رو رہی ہے، آمنہ چیخ رہی ہے، آمنہ پکار رہی ہے، آمنہ کو لے کے ماں چلی گئی ہے فرانس،
جب اس نے آمنہ کی ماں سے شادی کی تھی، عیسائی ماں سے، تو اس وقت اس کو خیال کوئی نہیں تھا، اندھا ہوا تھا جذبات میں، اسے نہیں پتا تھا کہ ماں عیسائی ہوگی، باپ مسلمان ہوگا، تو کتنی دیر تم چل سکو گے؟ بہت آسان صحیح راہ وفا کی منزلیں، لیکن اکیلے تم کہاں تک جاؤ گے جب ہم نہیں ہوں گے؟ اب مذہب یاد آیا ہے، تم مذہب کو ایکسپلائٹ کرتے ہو تم لوگ۔ مذہب تو مظلوم ہے، ہر بندہ اپنا بوجھ مذہب پر ڈالتا ہے، لیگل کیس مذہب اس میں کہاں سے آ گیا؟ خیر، پکارا، جب ڈوبنے لگا تو کہا وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي إِنَّ بے شک میرا بیٹا میری فیملی میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تو نے وعدہ سچا کیا تھا میرے ساتھ کہ بچا لوں گا، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو حاکموں کا حاکم ہے، تجھ سے مجھے توقع نہیں کہ تو اپنے وعدے کے خلاف کرے۔ پھر اللہ نے ڈسکلوز کیا، قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیری فیملی میں سے نہیں، انہ عمل غیر صالح، تو نے کبھی غور نہیں کیا؟ اس کے اعمال صالح نہیں ہیں، انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ وہ بات مت کرو جو ناواقف لوگ کرتے ہیں، تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو، تم میرے مزاج کے آشنا ہو۔ اسی وقت توبہ کی، قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اللہ مجھے علم نہیں تھا، میں کر بیٹھا ہوں دعا، مجھے معاف کر دے، مجھے علم نہیں تھا وہ کافر ہے۔ اللہ پاک نے وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِ الْكُفْرِ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم شکر کی روش اختیار کرو گے تو اب اللہ پاک کھل اٹھے، تمہیں جو اجر ملے گا وہ تو ملے گا، وہ جو رب کی خوشی ہے کہ میرا بندہ اسی طرح استعمال کر رہا ہے جس طرح میں نے بتایا اسے۔ یہ زندگی سٹیپ بائی سٹیپ ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے آدھے سٹیپ صحیح گئے ہیں، اگلا سٹیپ آپ کا غلط ہو گیا ہے۔ حضور فرماتے ساری زندگی انسان اہل جنت کے کام کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، ایسا کام کرتا ہے، ایسا بلنڈر کرتا ہے کہ جنت کے بہترین حصے سے اٹھا کر جہنم کے بدترین حصے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اور کوئی شخص ساری زندگی اہل جہنم کے کام کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اگلا سٹیپ لے تو جہنم میں، اور جہنم میں بھی جو ورسٹ، وہ جو ایک کلاس اور بی کلاس اور سی کلاس ہوتی ہے نا جیل میں، یہ سی کلاس کا مجرم ہے۔ فرمایا کوئی ایسا کام کر دیتا ہے کہ اللہ خوش ہو جاتا ہے، اور جب اللہ خوش ہو جاتا ہے تو پھر وہ خوشی خالی نہیں جاتی۔ ایک بوڑھی آئی، بیٹا شہید ہو گیا تھا احد میں، کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول اگر تو میرا بیٹا جنت میں گیا ہے تو پھر تو میں صبر کر لوں گی، اور اگر کہیں اور گیا تو میں ایسا روؤں گی کہ عرب مائیں بھول جائیں گی اپنوں کو رونا۔ فرمایا تمہیں پتا ہے جنت کے کتنے درجے ہیں، اور ان میں سب سے بہترین درجہ فردوس ہے، اور تمہارا بیٹا فردوس میں گیا ہے، اور تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے بیٹے کو اللہ نے مسکرا کر دیکھا ہے، اور تمہیں پتہ ہے کہ جس کو اللہ پاک مسکرا کر دیکھ لیتا اس کا حساب کوئی نہیں لیتا۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، شکر کرو گے اسے راضی کرو گے۔ صحابہ کو رضا کا سرٹیفکیٹ کیسے ملا؟ رضی اللہ عنہم کا سرٹیفکیٹ خون کا دریا پار کر کے ملا ہے۔ باپ نے بیٹے کو قتل کیا ہے، بیٹے سے باپ مارا گیا ہے، بھائی نے بھائی کو قتل کیا ہے، بھانجے نے ماموں کو کیا ہے۔ اس جاہلی تعصب کے دور میں اتنی ہولڈ تھی کلمے کی ان پر
وہ سارے سٹیپس، سارے امتحان انہوں نے دیے. فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے سے، باقی زیادہ تر احسان ہی چڑھاتے. اور ہم نمازیوں کا مسئلہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ ہم منہ سے نہ بھی کہیں لیکن ہمارے ذہنوں میں یہ بات رہتی ہے کہ ہم بڑے نیک لوگ ہیں، اللہ کی گڈ بکس کے اندر ہیں اور ہمارا اتنا کریڈٹ ہے. اور جس طرح آپ 1 to 1 مار کے اپنا بیلنس چیک کرتے رہتے ہیں، اسی طرح نمازی اکثر و بیشتر نماز کے بعد بیٹھ کے 135 مار کے چیک کرتا ہے باقی کتنا رہ گیا ہے. بیلنس ڈھیر سارا ہے ہمارے پاس. وہ بندہ جو گناہگار ہے، اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے، دعا کا حقدار بھی نہیں سمجھتا، مولوی کو کرائے پر لیتا ہے. جیسے دنیا کی عدالت میں جانے کے لیے آپ کو ایک دنیاوی وکیل کی ضرورت ہے، اسی طرح ہم اللہ کی عدالت میں جانے کے لیے بھی واسطہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں. ٹھیک ٹھاک 8 سلنڈر مولوی ڈھونڈتے ہیں جس کی زیادہ پہنچ ہو، گرفت ہو. اور آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ بعض دفعہ وہ اپنے تکبر اور اپنے غرور کی وجہ سے، عبادت کے غرور کی وجہ سے، وہ اللہ کی نظروں سے گرا ہوا ہوتا ہے. جب ناراضگی ہوتی ہے نا، تو اگر کسی کا کام کرنا بھی ہو تو ایسا بندہ ساتھ چلا جائے تو اللہ پاک نہیں کرتا، کہ اس کے نتیجے میں یہ سمجھے گا کہ میں بہت بڑا بزرگ ہوں. اس کی بجائے وہ جو ڈرتا ڈرتا، وہ جو نم آنکھوں کے ساتھ، وہ جھجکتا جھجکتا، لفظ جس کے ہونٹوں پہ ٹوٹ ٹوٹ جاتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو دیکھتا ہے، کبھی اپنی اس دعا کو دیکھتا ہے، اس کی یہ ادا، اس کی یہ جھجک اللہ پاک کو اتنا پسند آتی ہے کہ وہ اس کے بولنے کا انتظار نہیں کرتا، اپنے الفاظ اس کے منہ میں ڈالتا. اور یوں مانگ، تمہیں یہ چاہیے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، آدم رو رہے تھے، ہونٹ کھلتے تھے، الفاظ نہیں نکلتے تھے. جس جگہ کھڑے رہ جاتے تھے ایک دن وہاں نمی سے گھاس اگاتی تھی، اس طرح روتے تھے. اللہ نے الفاظ ڈالے، اوے آدم اس طرح مانگ ہوئے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ. اور ابلیس، اس نے بھی ناشکری کی تھی لیکن اپنا حق سمجھ کر کی تھی، اور آج تک کر رہا ہے، اس کے حق کے لیے لڑ رہا ہے کہ میں نے اتنے سجدے کیے تھے. وہ احسان چڑھانے آتا تھا، وہ ہر سجدے کے عوض اپنے آپ کو کرسی کا، خلافت کا حقدار سمجھتا تھا. وہ یہ نہیں سمجھتا تھا کہ یہ سجدہ اللہ کا میرے اوپر احسان ہے. کوئی شیخ کسی کو اپنے محل میں آنے دے نا، اپنے دفتر میں آنے دے، تو 2 دن روٹی نہیں کھاتا وہ خوشی سے. ہر کسی کو بہانے بہانے سے بتاتا، بس ابھی اتنی دیر ہوئی ہے میں شیخ صاحب کے پاس سے آیا ہوں. یہ خوشی، یہ فخر کبھی آپ کو اللہ کے آگے سر رکھ کے محسوس ہوا ہے؟ کوئی اللہ کی عزت ہو تب نا. یہ تو ہم نے سمجھا ہوا جس طرح ہم گراسری والے کے پاس جاتے ہیں، یہ لو پیسے نکالو آلو، یہ لو پیسے نکالو کیلے، یہ لو آلو پیسے لو گوبھی نکالو، یہ لو نماز نکالو جنت. اس میں پیار کا کیا تعلق ہے؟ یہ تو بزنس ہے. جب تک اس نماز میں اس کا پیار نہیں شامل ہوگا، جب تک تمہیں محبت مسجد لے کر نہیں آئے گی، نماز وہ کام نہیں کرے گی جو اس کو کرنا چاہیے. جاگ بنا دودھ جمدا نہیں باؤ، پویں لال ہون کڑ کڑ کے ہو. ساری زندگی پڑھتے رہو، لیکن جب تک وہ پیار کی جاگ نہیں لگے گی، اگلا سٹیپ دودھ میں کبھی پیدا نہیں ہوگا.
تو وہ بھی احسان چڑھاتا رہا. اگر کوئی، اس لیے تلبیس ابلیس میں لکھا ہے علامہ ابن جوزی نے کہ بدترین تکبر عبادت کا تکبر ہے جس نے ابلیس کا بیڑا غرق کیا. وہ تکبر تھا نا، انا خیر من. کیوں بھائی تو نے کوئی جہاز بنا لیا؟ تو نے کیا کیا ہے؟ پینسلین دریافت کی ہے. خیر من ہو کیوں؟ اس لیے کہ میں سجدے کرتا رہا ہوں. یہ بھی جمعہ 8 دن پیدا ہوئے، میرے سجدے سے زیادہ ہیں. تو تکبر وہ کس پر کر رہا تھا؟ میں اس سے زیادہ خوبصورت ہوں، ایسا ملعون ہے وہ. اللہ نے جب اس کی طرف غصے سے دیکھا تو اس کی شکل ایسی بگڑی ہے کہ جس شکل میں وہ آتا ہے نحوست ٹپکتی ہے اس سے. کس وجہ سے افضل ہو تم؟ قال انا خیر منہ، میرا مادہ تخلیق اچھا ہے. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. چونکہ جھوٹ بول رہا تھا. یہ جو مادے والی بات اس نے اٹھائی تھی نا، یہ وہ جھوٹ بول رہا تھا، ورنہ اللہ پاک اس کی دلیل کا جواب دیتا. اللہ کو پتا تھا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اصل بات یہ تھی کہ وہ ناشکروں میں سے تھا. مسئلہ آگ اور مٹی کا نہیں تھا، وہ تو اس نے ایک لیب ایکسکیوز پیش کیا تھا، کوئی بہانہ آگے رکھا تھا. اصل چیز یہ تھی کہ میں نے چپے چپے پر سجدے کیے ہوئے، اس کی نمازیں کم ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو اس کی قبولیت پر ہے نا، کس کی قبول کرتا ہے، اس پہ نہیں ہے کہ تم کس کی بیچتے ہو. تو اس کے سجدوں کے اس احسان نے اللہ پاک کو شروع سے پتا تھا یہ کیوں کر رہا، لیکن اللہ پاک اس کا امتحان لینا نہیں چاہتے تھے. لیکن جب امتحان لیا ہے تو اللہ پاک جو ہے وہ آؤٹ آف کورس امتحان کبھی نہیں لیتا. شاگردوں کو عام طور پہ اسٹوڈنٹس کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارا یہ پیپر آؤٹ آف کورس آ گیا جی، نصاب سے باہر آ گیا جی، یہ تو ہمیں ماسٹر صاحب نے پڑھایا ہی نہیں تھا اور آ گیا جی، ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں کبھی کسی سے آؤٹ آف کورس میں امتحان لیتا ہی نہیں ہوں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. میں جسے بھی امتحان لیتا ہوں میں اس کی وسعت کے مطابق لیتا ہوں، اور جس سے نہیں لیتا اس کا پردہ رکھتا ہے. اور ہمارے پردے ہی رکھے ہوئے ہیں، ورنہ اللہ پاک کو ہمارے جو بھی ویک پوائنٹس ہیں اسے پتا ہے. اگر ہمیں وہ ننگا کرنا چاہے ابھی امتحان لے، ابھی ہم فیل ہو جائیں. میں جب گاڑی سیکھتا تھا، تعلیم لیتا تھا گاڑی کی، تو میرے استاد تھے ظہیر الدین بابر صاحب. انہوں نے جب دیکھا کہ اس بندے کی باڈی لینگویج یہ بتا رہی ہے کہ یہ اب استاد ہو گیا ہے، تو یہ بتانے کے لیے کہ ابھی مجھے کچھ پتا نہیں، کہنے لگا کہ آج میں نے تم سے غلطی کروانی ہے، ہوشیار رہنا، آنکھیں کھول کے رکھنا، اور جو میں نے تمہیں پڑھایا ہوا ہے اسی میں سے غلطی کروانی ہے. غلطی کروانی ہے. کیا کرانی ہے غلطی؟ وہ مجھے لے گئے مینا پر، جٹی پر. وہاں آپ کو پتا ہے کہ جس طرح وہ سبزیاں وغیرہ لگی ہوئی ہیں، وہاں اوپن جگہ ہے، اور وہاں زمین پر ایک لکیر. اکثر ڈرائیوروں کو یہ پتا نہیں کہ جو لکیر لگی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے رکنا ہے، دوسرے نے جانا ہے. اچھا بعد دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو بندہ سیدھا آ رہا ہے، جسے جانا ہے وہ کھڑا ہو کے دوسرے کو ہارن دیتا کہ جاؤ. بھائی اس کے سامنے لکیر پڑی ہوئی ہے، اسے پتا ہے کہ میرا کام ہے رکنا، تم نہ مہربانی کرو. اچھا میں وہاں اپنے حساب سے گاڑی صحیح چلاتا تھا، لیکن وہ کہتے تھے تم یہاں رکنا چاہیے تھا. دیکھا نا، بڑے فن خان بنتے ہو. اللہ پاک ہمیں اس زون میں نہیں لے جاتا جہاں ہمارا پوائنٹ کمزور ہے، ورنہ اگر وہ چاہے تو وہ دکھا دے. یہ ہو نا تم تو ماں باپ جان بوجھ کے اولاد کے پردے رکھتے پھرتے، اور وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. پھر جب اللہ پاک نے اس کا امتحان لیا، جب وہ پھٹنے لگا احسانات سے، اس نے سمجھا کہ بڑے احسانات اللہ پاک پر چڑھا چکا ہے وہ، تو کہا ٹھیک، اور امتحان لے لیا اس کا. اگر تو میرے حکم کو سجدہ کرتا رہا ہے
تو ذرا سا حکم بدلی کر کے دکھایا، کہا کہ اب ادھر نہیں، اسجد لآدم، اب آدم کی طرف سجدہ کرو۔ بگڑ گیا، بگڑ گئے۔ اوے ہمیں بھی تو اللہ پاک کہتا نا اس پتھروں والے گھر کی طرف سجدہ کرو، ہم ان کو سجدہ نہیں کرتے، ہم اس کے حکم کو سجدہ کرتے ہیں۔ اسے کہا گیا کہ اسجد لآدم، بو ڈاؤن ٹو آدم، کہتے جی آدم کی طرف سجدہ کرو، اکڑ گیا، سمجھا نہیں بات۔ کہا پتہ چلا کہ تو میرے حکم کو سجدہ نہیں کر رہا تھا۔ جب جاتے ہیں حج پہ تو کہا کہ عورت کو پردہ نہیں کرانا، اب چہرے پہ کپڑا نہ لگے۔ اب ایک تو عادت ہو گئی ہے، سارے رستے گاڑی میں چھپا کے لے کر گئے ہیں، انہی آدمیوں کے سامنے جب آپ طائف سے بغیر پردے کے باہر نکالیں گے تو جھجک آتی ہے، مردانگی مانتی نہیں۔ کہا ہم نے یہ اسی لیے رکھا ہے کہ پہلے تمہارا میقات پر ہی امتحان ہو جائے کہ یہ راجپوتی پردہ تھا یا میرے حکم والا پردہ تھا۔ یہ وی پی سنگھ والا تھا، ان کی عورتیں بھی پردہ کرتی ہیں، وی پی سنگھ کی، کسی نے ان کے خاندان کی عورت کو باہر نہیں دیکھا۔ وہ بھی ان کا جنازہ رات کو ارچھی اٹھاتے ہیں، کہیں جانا سفر کرنا ہو تو وہ بگی میں وہ جو ڈولی کو ہار اٹھا کے لے کے جاتے ہیں اس میں سفر کرتی ہیں۔ یہ راجپوتوں والا پردہ ہے، پردہ ان میں بھی ہے۔ کاج پتا چلے گا تو میرے حکم کو پردہ کرواتا ہے یا تیری مردانگی میرے نام پر اسے ڈانپے ہوئے۔ اکثر مرد جو ہے وہ اپنی چیز سمجھ کر، اللہ کا حکم سمجھ کر نہیں، اپنا رائٹ سمجھ کے، حالانکہ پردہ مرد کا رائٹ نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور اسی لیے اکثر عورتیں اپنے شوہر سے ہی پردہ کرتی ہیں۔ جتنی دیر شوہر سامنے رہتا ہے، جو ہی شوہر آگے چل رہا ہے تو اٹھا رکھتے، جو ہی شوہر نے مڑ کے دیکھا فوراً نیچے کر لیے۔ میں آپ کو قصہ سنا سکوں چونکہ بہت پرانا ہے۔ اسی طرح ہوا، میں ایک خاتون کے ساتھ، ہماری عزیز تھیں، تو گئے ہم جیلم، ان کو وہاں چھوڑنا تھا، تو پورا رستہ گاڑی میں کنڈکٹر کے ساتھ گپے مارتی رہی، کوئی پردہ نہیں، پردہ پچھی میں رکھا ہوا۔ جب کوئی ایک فرلانگ رہ گئی، وہ گلی جا ان کے شوہر کی دکان تھی اور اس کے سامنے سے گزر کے اندر جانا تھا، تو پچھی رکھی دیوار کے ساتھ، اور کیا کر رہی ہیں اب؟ وہ برقع نکال رہی ہوں، اب برقع نکال رہی ہیں، شوہر کا نام لے کے کہنے لگے آگے اس کی ہٹی ہے۔ اب شوہر سے پردہ شروع ہوا۔ تو اگر اللہ کے حکم سے کراتے تھے تو اللہ کے حکم پر اتار دو گے، تمہاری مردانگی زخمی ہوگی، تمہارا نفس زخمی ہوگا، اس کو ٹھیس پہنچے گی، لیکن یہ ثابت ہو جائے گا کہ تم اللہ کا حکم سمجھ کے کروا رہے۔ جو ہی احرام ختم ہوا اب پھر کرا۔ اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ تو اتنا عرصہ ہو گیا ہمارے گاؤں میں پھرتی تھی، اب پردہ ان پر نازل ہوا ہے، ساری دنیا نے دیکھ لی ہیں۔ بھائی حضور کی بیویاں بھی لوگوں نے دیکھی ہوئی تھی، جب پردہ نازل ہوا ہے تو پردہ کیا انہوں نے۔ پہلے امہات المومنین پردہ کوئی نہیں کرتی تھی، انہوں نے یہ بہانہ نہیں بنا کے اب تو ہمیں سارے مدینے والوں نے دیکھ لیا اب ہم پردہ کریں۔ بھائی جب نماز کا حکم آیا تو نماز فرض ہوئی ہے، جب پردے کا آیا تو پردہ فرض ہوا ہے، یہ تو کوئی سبب نہیں۔ تو اللہ پاک اگر کسی کا امتحان لینے لگے تو وہ اس کے سامنے ڈھیر سارے رستے ہیں کہ یہ شاکر ہے یا کافر ہے، اما شاکرن و اما کفورا، یا تو تم شکر گزاروں میں سے ہوگے کہ اللہ پاک نے مجھے چنا ہے اپنی بندگی کے لیے، یہ اس کا احسان ہے، اس کا احسان ہے، ورنہ وہ کاکروچ بھی بنا سکتا تھا نا۔ ایسا تو نہیں کہ کاکروچ کے پاس فیس کم تھی تو اس کو کہا کہ تیرے پیسے کم ہے لہذا، جیسے کسی کی شیروانی نہیں بنتی، کہا میرے پاس پیسے کم ہے تو کہا جیکٹ بنوا لو، کہا چلو انسان نہیں بن سکتے، پیسے نہیں ہیں تو کاکروچ بنا دیتا ہوں۔ اللہ ہمیں بھی کاکروچ بنا سکتا تھا۔ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اللہ پاک اس طرح اٹھائے گا کہ وہ منہ کے بل چلیں گے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ منہ کے بل کیسے چلیں گے؟ فرمایا جس نے پاؤں پر چلایا ہوا وہ سر کے بل بھی چلا لے گا۔ یحشرون علی وجوہہم، وہ جیسے وہ چلتا ہے نا وہ کیڑا منہ کے بل، وہ اس طرح منہ کے بل چلیں گے، اور فرمایا کہ پبلک ان کو کچلے گی، یہ متکبر لوگ ہوں گے۔ تو اللہ کا انتخاب انسان بنایا، اللہ کا انتخاب مسلمان بنایا، ہم کو اسٹڈی کر کے مسلمان نہیں ہوئے، یہ ایکسٹرا فیور ہے۔ پھر دیندار بنایا۔ یہ کس کے احسانات چڑھ رہے ہیں؟ آپ کے اللہ پر چڑھ رہے ہیں یا اللہ کے آپ پر چڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے۔
تو اس کی شکر گزاری کیا ہے کہ ہر جو نعمت اللہ پاک نے دی ہے وہ شکر، اس میں سے دیکھیں درخت ہوتا ہے نا، ایک درخت اس کی جڑیں بہت ساری نکلی ہوئی ہوتی ہیں، کچھ ادھر کچھ ادھر کچھ ادھر، اور جہاں جہاں سے انہیں ملتا ہے پانی اور کھاد وہ اکٹھی کر کے کہاں بھیجتی ہیں؟ تنے کے اندر۔ یہ جو آپ کی صلاحیتیں اور اللہ کی نعمتیں ہیں یہ جڑوں کی مانند ہیں، یہ ساری شکر اکٹھا کریں اور تیری ذات کے اندر اس کو، اور تو کیا کرے؟ تو لا کے رب کے سامنے سر رکھے اور اپنا فولڈر خالی کروا کے پھر بھرنے کے لیے چلا جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔